بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ابن جوزی اپنی معروف تالیف کتاب الاذکیاء میں لکھتے ہیں، مجھے اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی خراسان سے بغداد آیا۔ وہ حج کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ اس کے پاس تقریباً 1000 دینار کی قیمت کے مساوی موتیوں کا ہار تھا۔ اس نے ہار فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک عطر فروش کے پاس پہنچا۔ اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے پاس اپنا موتیوں کا ہار امانت رکھ دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حج سے واپس آیا تو اس نے عطر فروش کے لیے تحفے تحائف خریدے اور اس کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیے اور اپنے ہار کا تقاضا کیا۔ عطار کہنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ خراسانی حاجی کہنے لگا، میں اس ہار کا مالک ہوں جسے میں نے حج پر جاتے ہوئے آپ کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ عطار نے حاجی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، اسے بری طرح دھکے مار کر دکان سے نکال دیا اور کہنے لگا، تو مجھ پر بہتان تراشی کر رہا ہے۔ خراسانی نے شور مچایا۔ ان کا جھگڑا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ حاضرین حاجی سے کہنے لگے، تم عطار کے بارے میں یہ کیسی غلط سلط باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو علاقے کا نہایت اچھا اور مشہور آدمی ہے، بھلا یہ تمہارے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی زبانی عطار کے بارے میں یہ کلمات سن کر حاجی کو حیرت ہوئی۔ وہ اب رہ رہ کر عطار سے اپنی امانت کا تقاضا کر رہا تھا مگر عطار اسے مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے حاجی کو مشورہ دیا، اگر تم اس جھگڑے کا حل چاہتے ہو تو خلیفۃ المسلمین عضد الدولہ کے دربار میں چلے جاؤ، اپنا مقصد پیش کرو اور ان سے مدد طلب کرو، عین ممکن ہے تمہاری پریشانی کا کوئی حل نکل آئے۔ حاجی نے لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی پوری داستان ایک کاغذ پر لکھ لی اور اسے ایک لمبی لکڑی پر لٹکا کر عضد الدولہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی عضد الدولہ نے قریب بلوایا اور پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی نے درخواست پیش کی اور زبانی طور پر بھی پوری داستان سنا دی۔ عضد الدولہ نے حاجی سے کہا، کوئی بات نہیں، تم کل عطار کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جانا۔ اگر عطار تمہیں اپنی دکان کے پاس بیٹھنے سے روکے تب بھی اس سے کوئی احتجاج یا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں سامنے کسی دکان کے پاس جا کر بیٹھنا، صبح سے مغرب تک چپ چاپ بیٹھے رہنا، اسی سلسلے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں 3 دن تک اسی طرح کرنا جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چوتھے روز میرا وہاں سے گزر ہوگا تو میں تمہارے پاس چند لمحے کھڑا ہوں گا اور تمہیں سلام کروں گا۔ اس موقع پر تم اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا، نہ ہی میرے سلام کے جواب سے زیادہ کوئی بات کرنا۔ جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو عطار کے پاس جانا اور اپنے ہار کا تقاضا کرنا۔ اب کی بار وہ تم سے جو کچھ کہے مجھے آ کر بتانا۔ اگر وہ ہار واپس کر دے تب بھی میرے پاس آنا اور مجھے مطلع کرنا۔ اگلے روز خراسانی عطاری کے دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ خلیفہ کی ہدایت کے مطابق وہ متواتر 3 دن بیٹھا رہا۔ چوتھے دن عضد الدولہ اپنی عظیم و شان سواری پر لو لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو خراسانی کو دیکھا تو سواری روک لی اور پکار کر کہا، خراسانی بھائی السلام علیکم۔ خراسانی بدستور بیٹھا رہا اور صرف وعلیکم السلام کہہ کر چپ ہو گیا۔ عضد الدولہ نے کہا، خراسانی بھائی آپ آخر ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اور اپنی ضروریات کیوں نہیں بتائی؟ عضد الدولہ نے انتہائی اصرار کے ساتھ اس سے اس کی ضروریات پوچھی مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ اسی دوران عضد الدولہ کا پورا لشکر بھی وہاں کھڑا رہا۔ ادھر عطار کی حالت خراب ہو گئی، مارے دہشت کے اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ عضد الدولہ وہاں سے چلا گیا تو عطار فوراً حاجی کے قریب آیا اور کہنے لگا،
تیرا ناس ہو، تو نے اپنا ہار میرے پاس کب اور کس چیز میں بطور امانت رکھا تھا؟ ذرا اس کی نشانی ہی تو بتا، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حاجی نے اسے نشانیاں بتائی، وہ تھیلی اس شکل کی تھی اور رنگ ایسا تھا۔ عطار دکان کے اندر گیا اور اس کا ہار لا کر دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو مجھے نشانیاں نہ بتاتا تو شاید مجھے یہ ہار نہیں مل سکتا تھا۔ حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے عضدالدولہ کے درمیان میں حاجی نے ہار لے لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، بھلا اب مجھے عضدالدولہ کے دربار میں حاضر ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو میرا ہار تو مل ہی گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہار ملنے کے بعد اس سے ضرور ملوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھ سے کوئی کام ہو یا وہ مجھ سے ہار خرید لے۔ چنانچہ وہ ہار لے کر عضدالدولہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ عضدالدولہ نے خراسانی کو دیکھا تو ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس عطار کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کرو۔ تھوڑی دیر بعد عطار وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا، اس بدبخت نے خیانت کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پھر اس دکان کے سامنے اسے پھانسی دے دی جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ خراسانی ہار لے کر اسے عطار کی گردن میں ڈالا گیا اور اسے سرے بازار پھانسی دے دی گئی، اور پھر یہ اعلان کیا گیا، امانت رکھ کر مکر جانے والے کی یہی سزا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد دربان نے عطار کی گردن سے نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا۔ غروب آفتاب کے بعد دربان نے عطار کی گردن سے نکال کر خراسانی حاجی کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تم اطمینان سے اپنے گھر جا سکتے ہو۔ عضدالدولہ، ان کا نام خسرو بن حسن ہے، اس کا لقب عضدالدولہ، اس کی ولادت 324 ہجری میں اور وفات بغداد میں 372 ہجری میں ہوئی۔ سلطنت عباسیہ کے عہدے میں عراق پر قبضہ کرنے والوں میں عضدالدولہ، ان کا نام خسرو بن حسن ہے، اس کا لقب عضدالدولہ، اس کی ولادت 324 ہجری میں اور وفات بغداد میں 372 ہجری میں ہوئی۔ سلطنت عباسیہ کے عہد میں عراق پر قبضہ کرنے والوں میں اس کا بھی نام بھی آتا ہے۔ وہ ایران، موصل اور وہ پھر بلاد جزیرہ کا حاکم رہا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جسے اسلامی تاریخ میں شہنشاہ کا لقب ملا۔ یہ بڑے رعب اور دبدبے والا حکمران تھا، تعمیراتی کاموں میں بڑا شوقین تھا۔ اس نے اپنے نام سے ایک بڑا ہسپتال بنوایا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں اور پل تعمیر کرائی تھی، اور مدینہ منورہ کے ارد گرد مضبوط دیوار بھی